أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الذاریات آیات 16-19. گزشتہ خطبے میں نے ذکر کیا تھا کہ ہر چیز کے موسم ہوا کرتے ہیں اور رمضان کے آنے سے ہمارے لیے استغفار کے موسم آ گئے. موسموں میں بھی ایک سی حالت نہیں ہوا کرتی، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ خزاں سے بھی ایک نئی خزاں پھوٹتی ہے، اور وہ موسم یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ہر طرف ایک موت کا سا سما پیدا ہو گیا ہے. اسی طرح بہاروں سے بھی نئی بہاریں پھوٹتی ہیں، اور بعض دفعہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ بہار قابو میں نہیں رہی، پھول پھل سب بے قابو ہو جاتے ہیں، نہ زمیندار سے سنبھالے جاتے ہیں، نہ دیکھنے والے ان سے استفادے کی پوری طاقت رکھتے ہیں. اور اس ایسے ہی موسموں میں آپ نے انگلستان میں بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے زمیندار ایسے وقت میں پھر عام دعوت دے دیتے ہیں کہ جس کا بس چلتا ہے آئے اور آ کے ہماری فصلوں سے جس حد تک استفادہ کر سکتا ہے کرے. کچھ معمولی پھل وہ مزدوری کے طور پر قیمت کے طور پر اپنے لیے بھی رکھتے ہیں، لیکن ایسے ان دنوں میں قافلے سارے یورپ میں رواج ہے، قافلوں کے قافلے ایسے موقعوں پر پھلوں کے باغوں میں یا سبزی کے باغوں میں جا کر جس حد تک ان کو توفیق ملتی ہے استفادہ کرتے ہیں. رمضان کے یہ دن جن میں اب ہم داخل ہو رہے ہیں، ان کا ایسا ہی اسی مضمون سے تعلق ہے، اور رمضان کے استغفار کے موسم میں سے گویا ایک نیا استغفار کا موسم پھوٹنے والا ہے. یعنی وہ آخری دہاکہ رمضان کا جو خاص بخشش کی طلب اور دعاؤں کا زمانہ ہے، اس میں ہم داخل ہونے والے ہیں.
یہ آیت جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں بھی بالاسحار ہم یستغفرون کا مضمون بیان ہوا ہے کہ خدا کے مومن پاکیزہ بندے یا پاکیزگی طلب کرنے والے بندے صبحوں میں اپنے لیے استغفار کرتے ہیں. لیکن اس آیت میں جو پہلے حصہ مضمون کا بیان ہوا ہے اس کا خصوصیت سے رمضان کے اس آخری عشرہ سے تعلق ہے. فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، متقی وہ لوگ ہیں جو تسکین بخش سائے دار باغوں میں ہوں گے جہاں چشمے پھوٹ رہے ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ان کو عطا فرمائے گا وہ اسے قبول کر رہے ہوں گے. انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اس سے پہلے یہ لوگ محسن تھے. محسن تو ہمیشہ خدا ہی رہتا ہے، لیکن اس موقع پر بندوں کا ذکر محسن کے طور پر کرنا بھی خدا کے احسان کی ایک انتہا ہے اور تلطف کی انتہا ہے. یہاں محسن کا لفظ ان معنوں میں تو استعمال نہیں ہو سکتا، نہ کیا گیا ہے جن معنوں میں ہم عام طور پر لفظ احسان استعمال کرتے ہیں کہ کسی پر احسان کرنا. مگر ایک طرف یہ فرمایا ہم اب ان کو دے رہے ہیں اور وہ لینے والے ہیں. اس سے پہلے ایک وقت تھا کہ وہ محسن تھے. اس طرز بیان میں نہایت ہی درجہ تلطف پایا جاتا ہے. اور اگلی آیت اس مضمون کو کھول دیتی ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، بہت تھوڑا وہ راتوں کو آرام کیا کرتے تھے. اور احسان کی یہ تعریف فرمائی گئی کہ وہ جو خدا کی عبادت میں اتنا بڑھتا ہے کہ اپنے آرام کو بھول جاتا ہے، اپنے آرام کو خدا کی خاطر ترک کر دیتا ہے اور راتوں کو بہت تھوڑا آرام کرتا ہے اور اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محسن شمار فرماتا ہے، محسنین میں سے شمار فرماتا ہے. خدا پر تو جیسا کہ میں نے بیان کیا اور سب جانتے ہیں کسی احسان کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن اس لطیف رنگ میں خدا کی عبادت کرنے والوں کا ذکر بھی احسان کا ایک معراج ہے. اور بہت ہی لطیف اس میں احسان کے مزید اشارے کھلتے ہیں. تو وہ موسم جس میں عام انسان بھی، جس کو عام طور پر راتوں میں خدا کی عبادت کے لیے اٹھنے کی توفیق نہیں ملتی، ان کے لیے اب وہ دن، وہ بھی ایسے موسم میں داخل ہو رہے ہیں جہاں چند دن ایسے ہیں جن دنوں میں، یا یوں کہنا چاہیے کہ چند راتیں ایسی ہیں کہ جن راتوں میں وہ اس آیت کے مصداق بن سکتے ہیں. چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عام دنوں میں بھی بہت عبادت فرمایا کرتے تھے، رمضان میں اس عبادت میں مزید اضافہ فرما دیا کرتے تھے. اور جب آخری عشرے میں داخل ہوتے تھے تو گویا کلیتاً عبادت کے لیے اس طرح وقف ہو جاتے تھے کہ دیکھنے والے کو احساس ہوتا تھا کہ پہلی عبادت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. بظاہر تو یہ سوچنے کی گنجائش نظر نہیں آتی کہ عام عبادت پر رمضان میں کیسے اضافہ فرماتے ہوں گے، اور پھر رمضان کی عبادت میں مزید اضافہ. لیکن دیکھنے والے پر یہی تاثر ہوتا تھا کہ آپ نے اور بھی زیادہ عبادت کو بڑھا دیا ہے. بس یہ وہ دن آ رہے ہیں اور وہ راتیں آ رہی ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ استغفار کے موسم پوری شان کے ساتھ، پوری بہار کے ساتھ ہم پر ظاہر ہو رہے ہیں. اور ان دنوں سے اور ان راتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. قلیل ما یہجعون کا مضمون چند دن بھی انسان پر صادق آ جائے تو اللہ تعالیٰ کا فضل آئندہ اس کے ساتھ وہی معاملہ کر سکتا ہے جو ان لوگوں کے ساتھ کرتا ہے جن پر ہمیشہ یہ مضمون صادق آتا ہے.
اس کے آخر پر پھر فرمایا بالاسحار ہم یستغفرون. ایک تو اس آیت میں یہ بھی ایک عجیب حسن ہے کہ وہ جن کی راتیں جاگ کے کٹتی ہیں ان کی صبح بھی آرام ان کی جسمانی آرام کے لیے نہیں آتی ہوئے آگے. راتیں تو جاگ کر کاٹی اور صبح ہوئی تو پھر استغفار شروع کر دیا. ان کی صبحوں کا تصور اس شاعر کی صبحوں کے تصور سے کتنا مختلف ہے جو کہتا ہے کہ عہد جوانی رو رو کاٹا، عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لی آنکھیں مون، یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا. تو یہ خدا کے بندے عجیب ہیں جن کا صبح کو بھی آرام کا تصور استغفار ہی ہے، اور گویا استغفار میں ان کو آرام جہاں ملتا ہے. اور امر واقعہ یہی ہے کہ ایک مومن کو استغفار میں اسی طرح آرام جہاں ملتا ہے جس طرح ایک تھکے ہوئے بدن کو نیند میں آرام ملتا ہے. اس مضمون کو مزید بیان کرنے کے لیے میں اسی آیت کی طرف دوبارہ متوجہ ہوتا ہوں جس کی تفسیر میں چند امور آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا. میں یہ بیان کر رہا تھا کہ طبیعت کا صدق اور فطرت کی سچائی ہے جو در حقیقت نئی صبح پیدا کرنے کا موجب بنتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں باقی صفات پر گہرا اثر پڑتا ہے. یعنی صبر کے ساتھ بھی صدق کا تعلق ہے، قنوت کے ساتھ بھی صبر کا تعلق ہے، انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ بھی صدق کا تعلق ہے، اور ان سب کے آپس میں ایک دوسرے سے تعلق کے نتیجے میں مومن کے لیے ہمیشہ استغفار کی نئی صبح پھوٹتی رہتی ہیں. صدق کے مضمون سے متعلق بہت تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن وقت کی رعایت سے میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہاں قرآن کریم صدقین معنوں میں استعمال کر رہا ہے. اس مضمون پر آپ جتنا غور کرتے چلے جائیں خود آپ پر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے صدق کے اطلاق کے نئے نئے مواقع روشن ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ آسانی کے ساتھ ایک ایسے سفر میں داخل ہو جائیں گے جہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے شعور کی نئی صبحیں آپ کو عطا ہوتی چلی جائیں گی. ایک انسان کا صدق اس کو دوسرے کو دیکھنے اور سمجھنے کی بھی توفیق بخشتا ہے، اور اس آئینے میں پھر اپنی ذات کا مشاہدہ کرنے کی بھی توفیق بخشتا ہے. جہاں تک صدق کے نتیجے میں دوسرے کی ذات کے مشاہدے کا تعلق ہے، یہ فی ذات ہی کافی نہیں اور اس کے نتیجے میں استغفار پیدا نہیں ہوتا. لیکن جب دوسرے کے آئینے میں انسان خود اپنے وجود کو دیکھنے لگتا ہے تب اس کے نتیجے میں استغفار کا مضمون پیدا ہوتا ہے. مثلا آپ ایک مقرر کو دیکھیں جو آپ کو نصیحت کرتا ہے، آپ اس کے احوال سے خوب باخبر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ دوسروں کو نصیحت کر رہا ہے، لیکن جتنی نصیحت دوسروں کو کر رہا ہے خود اس پر وہ مضمون صادق نہیں آتا. اگر آپ کا یہ مشاہدہ سچائی پر مبنی ہے تو کوئی گناہ نہیں، اگر یہ دشمنی اور حسد پر مبنی ہے تو پھر صدق کا مضمون آپ پر کسی طرح بھی صادق نہیں آ سکتا. بس میں صرف صدق کی بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے ایک مشاہدہ کرنے والا پوری سچائی کے ساتھ ایک نصیحت کرنے والے کو اس حال میں دیکھتا ہو کہ وہ نصیحت تو کرتا ہے لیکن خود اس پر اس نصیحت کا اثر اس رنگ میں دکھائی نہیں دیتا جیسا وہ دوسروں سے توقع رکھتا ہے. وہ نصیحت کرنے والا بھی دوسروں کے حالات پر نظر رکھ کر ان کو نصیحت کر رہا ہے، اور جہاں تک اس کے مشاہدے کا تعلق ہے وہ بھی سچا ہے. اس لیے ان دونوں کا جہاں تک آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے کا تعلق ہے اس کے نتیجے میں استغفار پیدا نہیں ہو سکتا.
لیکن وہ نصیحت کرنے والا جب اپنے دل میں ڈوب کر وہ مشاہدہ اپنی ذات میں شروع کرتا ہے جو غیر نے اس کی ذات میں مشاہدہ کیا، تو پھر یہاں سے استغفار کا مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ وہ نصیحت کرنے والا دیکھتا ہے خود کہ مجھ میں کیا کمزوریاں ہیں اور کتنی خامیاں ہیں اور کتنے خلا ہیں۔ اس سفر میں اس کو کئی صبحیں عطا ہوتی ہیں اور بالآخر وہ ایک ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر اس سوئی کی مثال صادق آتی ہے جو دوسروں کے لیے تو کپڑا بن کر ان کے تن ڈھانپنے کا کام کرتی ہے، انتظام کرتی ہے، اس کے لیے محنت کرتی ہے، لیکن میں خود ننگا ہوں۔ یہی وہ مضمون ہے جس کو قرآن کریم میں نے شروع ہی میں حضرت آدم کے واقعہ کے اوپر چسپاں کر کے بیان فرمایا آدم ان عارف باللہ لوگوں میں سے تھا جو اپنی ذات میں اپنی کمزوریوں کا مشاہدہ کرتا تھا، اور اس نے خود اپنی کمزوریوں پر جب اطلاع پائی تو اپنے رب کے حضور اپنے آپ کو ننگا پایا۔ تب اوراق جنہ سے اس نے اپنی کمزوریوں کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ یہ اوراق جنہ ہے جو استغفار ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے پھر اس کی مدد فرمائی اور اس کو وہ کلمات عطا فرمائے جن کے نتیجے میں واقعتاً اس کی رسائی ان پتوں تک ہوئی جو اس کے بدن ڈھانپنے کی توفیق رکھتے تھے، طاقت رکھتے تھے۔ بس اس مضمون کا جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، یعنی اس قسم کے صدق کا استغفار سے بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور اسی کے نتیجے میں سچا استغفار عطا ہوتا ہے، اور یہی قرآن کریم کی تعلیم ہے جس سے قرآن کریم کی تعلیم کا آغاز ہوا ہے۔ پھر وہ شخص جو دوسرے نصیحت کرنے والے کا مشاہدہ کر رہا ہے، جب وہ اپنے حال پر نظر کرتا ہے تو اچانک اس کے اوپر بھی یہ نئی صبح طلوع ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے اپنے بڑھتے ہوئے شعور کے ساتھ کہ میں اپنے گھر میں اپنی بیوی کو نصیحت کرتا ہوں، اس سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ اس قسم کا معاملہ کرے، اس طرح میرے حقوق ادا کرے، اس طرح میرا خیال رکھے، اس طرح اپنی پاکیزگی کا خیال رکھے، اپنے جسم کو ڈھانپے، اپنی نظر کو سنبھالے، اپنی زبان کو ادب سکھائے۔ یہ ساری توقعات میں اپنی بیوی سے رکھتا ہوں، لیکن بیوی کے مقابلے میں اس کے حقوق کے معاملے میں میں ان چیزوں سے خود آری ہوں۔ تو وہی ننگے پن کا احساس اس کے دل میں بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو نصیحت کرتا ہوں، اور چونکہ یہ نصیحت صدق پر مبنی ہوتی ہے، اس لیے اس صدق کے نتیجے میں پھر وہ صبح پیدا ہوتی ہے جو نفس سے کے ساتھ شناسائی عطا کرتی ہے۔ چنانچہ وہ غور کرتا ہے کہ میں نے جب اپنے بچوں کو نصیحت کی تو میں اس نصیحت پہ جھوٹا نہیں تھا، واقعتاً میرا دل چاہتا تھا کہ ان بچوں کی اصلاح ہو اور یہ اعلیٰ مراتب اور اعلیٰ مقامات تک پہنچیں، لیکن اس کے باوجود میں خود ان مراتب سے آری ہوں، نہ صرف آری ہوں بلکہ ان کی طرف سفر کرنے کے لیے چند قدم بھی میں نے نہیں اٹھائے۔ اس احساس کی بیداری سے پھر وہی ننگا پن کا احساس زیادہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ رات نے جو بدن ڈھانپ رکھا تھا، صبح نے ان کمزوریوں سے پردے اتار دیے، اور صبح کے نتیجے میں یعنی ان اسحار کے نتیجے میں جن کا قرآن کریم یہاں ذکر فرما رہا ہے، ان کو اپنی کمزوریاں خوب کھل کر نظر آنی شروع ہو گئی۔ پھر وہ استغفار کا مضمون شروع ہوا، پھر وہ ستاری کا مضمون شروع ہوا جس نے ان ننگے بدنوں کو ڈھانپ دیا۔ یہ وہ مضمون ہے جو ساری زندگی ہر انسان کے ساتھ چلتا ہے، انبیاء کے ساتھ بھی چلتا ہے جو معصوم ہیں، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کا معیار اپنے نفس کو جانچنے کا بہت زیادہ بلند ہوتا ہے اور بہت زیادہ لطیف ہوتا ہے، اس لیے وہ جس استغفار میں داخل ہوتے ہیں
عام بندے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا، جہالت میں بعض دفعہ ان کو مذاق اور طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں کہ یہ نبی بنے ہوئے ہیں جو خود استغفار کر رہے ہیں، آپ گناہ گار ہیں، دوسروں کو کیا نصیحت کریں گے. چنانچہ عیسائی جو حالات خصوصاً گزشتہ صدیوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بڑی کثرت کے ساتھ زبانیں طعن و تشنیع دراز کرتے رہے اور بڑے گہرے چرکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے دلوں کو لگاتے رہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وجہ سے بعض دفعہ ان لوگوں پر سختی کی ہے، کیونکہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح بے باکانہ حملے کیے جائیں. مگر خود چونکہ گناہ گار دل رکھتے تھے اور خود چونکہ ان پر استغفار کی صبح طلوع نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس مضمون سے بے خبر اپنی جہالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کرتے رہے. یہی بدنصیبی آج کے دور کے ان علماء کی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام سے غافل ہیں، کیونکہ خود اپنے وجود سے غافل ہیں، اپنے نفس سے ان کو شناسائی نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے کوئی بھی صبح نہیں، وہ ایک مسلسل رات میں زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، اور اسی جہالت کے نتیجے میں وہ خدا کے پاک بندوں پر حملے کرتے ہیں. اس سلسلے میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اقتباسات کی روشنی میں آپ کو استغفار کے بعض نئے مضمون سمجھانے کی کوشش کی ہے. جو اقتباس میں نے شروع کیا تھا اس سے متعلق میں نے گزارش کی تھی کہ میں انشاءاللہ دوبارہ اس مسئلے پر کچھ روشنی ڈالوں گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو میں اقتباس پڑھ رہا تھا وہ اس عبارت سے شروع ہوا تھا کہ کوئی چور یا خونی چوری یا خون کرتا ہے تو خدا اس کے دل میں اس وقت ڈال دیتا ہے کہ تو نے یہ کام برا کیا، اچھا نہیں کیا، لیکن وہ ایسے القاء کی کچھ پرواہ نہیں رکھتا، کیونکہ اس کا نور قلب نہایت ضعیف ہوتا ہے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس سے کوئی بدعملی ہو جائے یا اپنے نفس پر کسی نوع کا ظلم کرے اور پھر پشیمان ہو کر خدا سے معافی چاہے تو وہ خدا کو غفور و رحیم پائے گا. اس لطیف اور پرحکمت عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے لغزش اور گناہ نفوس ناقصہ کا خاصہ ہے جو ان سے سرزد ہوتا ہے، اس کے مقابل پر خدا کا ازلی اور ابدی خاصہ مغفرت اور رحم ہے، اور اپنی ذات میں وہ غفور و رحیم ہے. یعنی اس کی مغفرت سرسری اور اتفاقی نہیں، بلکہ وہ اس کی ذات قدیم کی صفت قدیم ہے جس کو وہ دوست رکھتا ہے اور جو ہر قابل پر اس کا فیضان چاہتا ہے. یعنی جب کوئی بشر بروقت حدود لغزش و گناہ بندامت تو توبہ خدا کی طرف رجوع کرے، بروقت حدود نہیں صدور لغزش و گناہ یعنی لغزش اور گناہ ہوتے وقت بندامت و توبہ خدا کی طرف رجوع کرے تو وہ خدا کے نزدیک اس قابل ہو جاتا ہے کہ رحمت اور مغفرت کے ساتھ خدا اس کی طرف رجوع کرے. اور یہ رجوع الہی بندہ نادم اور تائب کی طرف ایک یا دو مرتبہ میں محدود نہیں، بلکہ یہ خدا تعالی کی ذات میں خاصہ دائمی ہے. اور جب تک کوئی گناہ گار توبہ کی حالت میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ خاصہ اس کا ضرور اس پر ظاہر ہوتا رہتا ہے. بس خدا کا قانون قدرت یہ نہیں کہ جو ٹھوکر کھانے والی طبیعتیں ہیں وہ ٹھوکر نہ کھاویں، یا جو لوگ قوائے بہیمیہ یا غضبیہ کے مغلوب ہیں ان کی فطرت بدل جاوے، بلکہ اس کا قانون جو قدیم سے بندھا چلا آتا ہے یہی ہے کہ ناقص لوگ جو بمقتضائے اپنے ذاتی نقصان کے گناہ کریں تو وہ توبہ اور استغفار کر کے بخشے جائیں. یہ مضمون بہت ہی گہرا ہے اور عبارت ایسی ہے کہ جسے عام اردو
اردو کے عام معیار رکھنے والا انسان صحیح طور پر سمجھ نہیں سکتا. پھر اس سے بعض غلط فہمیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں. اسی لیے میں نے گزشتہ خطبے میں کہا تھا کہ میں دوبارہ اس عبارت کی طرف لوٹوں گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو بیان فرما رہے ہیں اس سے ایک یہ تاثر بھی پیدا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن پر کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے مستقل توبہ کرنا منشاء الہی نہیں ہے، توبہ کروانا منشاء الہی نہیں ہے، بلکہ چونکہ وہ غفور الرحیم ہے اور بار بار مغفرت سے ظہور فرماتا ہے، اس لیے یہ گویا کہ مقدر ہے کہ ہر انسان بار بار گناہ کرتا چلا جائے اور خدا بار بار بخشتا چلا جائے. یہ ہرگز یہاں مراد نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک خاص مزاج اور طبیعت کے لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو ناقص مزاج رکھتے ہیں، جو انسانیت کے نسبتاً ادنا مقام پر ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ خدا کے معاملے کا ذکر فرما رہے ہیں. ہر انسان مختلف حالتوں میں پایا جاتا ہے اور ہر انسان ایک حالت میں نہیں رہتا. اسی طرح مختلف معاشرے ہیں جو رفتہ رفتہ کثیف حالت سے لطیف حالت کی طرف ترقی کر رہے ہوتے ہیں. کچھ انسان جن کا پس منظر کثیف معاشرے کا پس منظر ہو، وہ طبعاً بہت ٹھوس بن جاتے ہیں، ان کے اندر لطافتیں کم ہوتی ہیں اور سختی زیادہ پائی جاتی ہے، اور مزاج میں بہیمیت بعض دفعہ پیدا ہو جاتی ہے. ان کی پرورش بچپن میں ایسی ہوتی ہے کہ بعض مغلوب الغضب ہو جاتے ہیں، بعض بہیمانہ مزاج رکھتے ہیں، ان کے ظلم اور تعدی کی طرف ان کا میلان رہتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ میلان اگر بہت گہرا طبیعت میں پایا جائے تو ایسے شخص کو ہم بہیمیت سے مغلوب یا غضب سے مغلوب کہہ سکتے ہیں. استغفار ان لوگوں کے لیے ہر صبح ایک نئی خوشخبری لاتا ہے کہ جو غلطیاں ان سے اپنی مغلوبیت کی حالت میں سرزد ہوتی چلی جاتی ہیں، اگر وہ مستقل استغفار کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخشتا رہتا ہے. چنانچہ ایسے لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور مسلسل جد و جہد کرتے رہنا چاہیے. استغفار بہرحال اس نیت سے ہوگا کہ میں گناہ سے نجات پاؤں، اس نیت سے نہیں ہوگا کہ چونکہ خدا غفور الرحیم ہے اس لیے میں بار بار گناہ کروں. یہ تو ایک شاعر کا مضمون کہلا سکتا ہے، ایک عارف باللہ کا مضمون نہیں کہلا سکتا. غالب تو کہہ سکتا ہے کہ رات پی زمزم پہ میں اور صبح دم دھوئے دھبے جامع احرام کے، لیکن ایک عارف باللہ یہ مضمون بیان نہیں کر سکتا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں فرما رہے کہ تم بے شک گناہ کرتے رہو اور گناہ کے بعد ہر صبح استغفار کر لیا کرو. گویا کہ صبح کے استغفار سے یہ مراد ہے کہ ساری رات گناہ میں کٹے اور ساری صبح استغفار ہوتا رہے. یہ ہرگز مضمون نہیں ہے، کیونکہ صبح سے پہلے استغفار کی صبح سے پہلے جو مضمون خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے قرآن کریم میں، وہ تو یہ ہے کہ وہ راتوں کو بہت تھوڑا سوتے ہیں اور بہت تھوڑا آرام کرتے ہیں. گناہ کے لیے تو مراد نہیں ہے کہ گناہ کی خاطر جاگے رہتے ہیں اس لیے وہ صبح استغفار کرتے ہیں. مراد یہ ہے نیکیوں میں رات بسر کرتے ہیں یا نیکیوں میں رات بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر بھی صبح کو استغفار کرتے ہیں. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس مضمون کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے جن باتوں پر زور دیا ہے ان کو خاص طور پر اپنی نگاہ کے سامنے رکھیں. فرمایا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مغلوب ہیں بہیمیت کے وجہ سے اور اپنی فطری کمزوریوں کی وجہ سے غضب کے تابع ہو جاتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھ لیں جو صاحب غضب لوگ ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے کہ بڑے بڑے نیک ہونے کے باوجود ان کی غضبی حالت ان کو کبھی بھی نہیں چھوڑتی. یہ ایک امر واقعہ ہے، کیسا مشاہدہ ہے. صحابہ میں بھی مختلف مزاج کے مختلف طبیعتوں کے مالک تھے. بعض بڑی جلدی غصے میں آنے والے تھے
وہ مسجد میں بھی قابو نہیں پاتے تھے اپنے غصے پر، اور ایک دم بلند آواز سے وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر دیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں کے ہاتھ کھلے ہوتے تھے، وہ بچوں کو بھی فوراً چپیڑ مار دی یا دھکا دے دیا، اور بعض صحابہ تھے جو بہت ہی نرم دل اور بچوں سے بھی اس طرح مخاطب ہوا کرتے تھے جس طرح کسی اپنے بزرگ سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری فطرت کے تمام پہلوؤں پر نظر ہے اور حقیقت شناس نگاہ ہے۔ فرضی اور رومانی باتوں کا تعلق نہیں ہوا کرتا انبیاء سے، آپ حقیقت کی بات بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس مزاج کے لوگوں کی بحث کر رہے ہیں، وہ جس مقام پر بھی چلے جائیں ان کی جو بنیادی فطری حالت ہے وہ ان کو نہیں چھوڑتی، وہ سختی کے ساتھ ان کی طبع ثانیہ بن چکی ہوتی ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ان کا کام ہے کہ وہ توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اور صبر کے ساتھ استغفار کرتے رہیں۔ بس یہاں ان کی سچائی کا پیوند صبر کے ساتھ ہو جاتا ہے، تبھی قرآن کریم نے والصابرین سے مضمون کو یہاں شروع کیا کہ صبر کا بھی استغفار سے گہرا تعلق ہے۔ وہ لوگ جن کی برائیاں دور نہیں ہو سکتی، ان کا صبر یہ ہے کہ وہ استغفار پر صبر کریں اور بار بار اپنے نفس کو پہچانیں اور اس کا تجزیہ کریں، اور بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اے خدا ہمارے بس میں یہ بات نہیں ہے، تو اگر خاص فضل فرمائے تو ہماری بخشش بھی ہو سکتی ہے، اور اگر تو اپنا اعجازی نشان دکھائے تو پھر یہ گہری کمزوریاں دور ہو سکتی ہیں۔ فرماتے ہیں پس خدا کا قانون قدرت یہ نہیں کہ جو ٹھوکر کھانے والی طبیعتیں ہیں وہ ٹھوکر نہ کھاویں، یا جو لوگ قوائے بہیمیہ یا غضبیہ کے مغلوب ہیں ان کی فطرت بدل جاوے، بلکہ اس کا قانون جو قدیم سے بندھا چلا آتا ہے یہی ہے کہ ناقص لوگ جو بمقتضا اپنے ذاتی نقصان کے گناہ کریں وہ توبہ اور استغفار کر کے بخشے جائیں۔ پس یہ مغفرت کے عظیم ہونے اور ہر دوسری صفت پر خدا کی صفت غفوریت کے غالب ہونے کا ایک مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ جہاں تک توبہ کا تعلق ہے، آپ فرماتے ہیں تمہارا یہ کام ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے آئندہ وعدوں کو یاد کر کے ترساں اور لرزاں رہو اور قبل از وقت سنبھل جاؤ، نت نئی توبہ کرو۔ جو توبہ کرتا ہے وہ نیکی کی طرف رجوع کرتا ہے، جو توبہ نہیں کرتا وہ گناہ کی طرف جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرتا ہے، توبہ نہ کرنے والا گناہ کی طرف جھکتا ہے اور گناہ آہستہ آہستہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ بس وہ پہلے مضمون کو اس مضمون سے خلط نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے میں یہ اقتباس اس پہلے اقتباس کے مان بعد رکھا ہے۔ لکھا ہے کہ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، پہلے بہت روئے اور پھر لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا عباد اللہ، خدا سے ڈرو، آفات اور بلیات چیونٹیوں کی طرح انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان سے بچنے کی کوئی راہ نہیں بجوز اس کے کہ سچے دل سے توبہ استغفار میں مصروف ہو جاؤ۔ قرآن کریم اس مضمون کو یوں بیان فرماتا ہے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرۃ هو عالم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو عالم بمن اتقى۔ کہ خدا کے وہ بندے جو کبائر گناہ سے اجتناب کرتے ہیں اور فواحش سے بھی، لیکن ابھی کمزوری کی حالت میں ہیں یا جن کا نفس ان پر اس طرح غالب ہے جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے، اور لمم میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں، یعنی گناہوں سے اتنا دور نہیں ہٹ سکتے کہ وہ گناہوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہی نہ ہو، بلکہ بار بار گناہ مس کرتے رہتے ہیں ان کو، خواہ وہ پوری طرح گناہوں کو قبول نہ کریں۔ فرمایا ان ربک واسع المغفرۃ،
ایسے لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ خدا بہت ہی وسیع مغفرت والا ہے. یہ وہ مضمون ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ اگر تم اپنی فطری کمزوریوں کی وجہ سے مجبور ہو گناہوں سے کلیتاً اجتناب نہیں کر سکتے کہ ان سے دور ہی بھاگ جاؤ، ان سے مس بھی نہ ہو، وہ مایوس نہ ہو. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا وسیع المغفرہ ہے. هو عالم بکم اذ انشأکم من الارض، وہ نہ صرف یہ کہ تمہاری ذاتی زندگیوں سے واقف ہے بلکہ تمہاری نوع سے بھی واقف ہے، تمہاری جنس سے واقف ہے. اس وقت سے تم سے واقف ہے جبکہ زمین سے تمہارا نشو و نما شروع ہوا تھا. جس طرح کہتے ہیں کہ میں فلاں اور اس کے پوتروں سے بھی واقف ہے، مطلب یہ ہے کہ بچپن میں جس نے کسی کے پوترے دھوئے ہوں یا دیکھے ہوں اس کی کمزوریاں اس کے سامنے کھل جاتی ہیں. تو اردو میں محاورہ ہے کہ وہ تو اس کے پوتروں سے واقف ہے، اس سے وہ کیا بات چھپائے گا. تو اللہ تعالیٰ تو بات اس سے بھی بہت پہلے سے شروع کرتا ہے. فرماتا ہے تمہارے سے پہلے جتنی مخلوقات آئیں وہ ہم نے پیدا کی تھی. ان مخلوقات کا آغاز جو ہوا ارب سال پہلے وہ بھی ہم نے کیا تھا. اس لیے ہر قسم کی نوعی فطری اندرونی کمزوریوں سے اور رجحانات سے ہم واقف ہیں. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور اس کے بعد فرمایا اور ہاں ہم تمہاری ذاتی حیثیت سے بھی اس وقت سے واقف ہیں جب تم اپنے ماں کے پیٹ میں جنین کے طور پر زندگی گزار رہے تھے. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، میرے سامنے اپنے تقویٰ کی باتیں نہ کرو، میرے سامنے یہ اظہار نہ کرو گویا تم اپنی طاقت سے متقی اور پاک بن سکتے ہو. هو عالم بمن اتقى، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون متقی ہے. تو مراد یہ ہے کہ جس خدا کی انسان کی اندرونی باریک در باریک کمزوریوں پر نظر ہے اور اس کی فطری اور نوعی کمزوریوں پر بھی نظر ہے اور اس کی تاریخی کمزوریوں پر بھی نظر ہے، اس خدا کے سامنے تو سیدھا سادہ طریق یہ ہے کہ کامل صدق کے ساتھ اس کے سامنے انسان بے ہتھیار ہو جائے، سب کچھ ڈال دے اس کی راہ میں اور کہہ دے کہ میں کچھ بھی اپنا نہیں رکھتا، تو بہتر جانتا ہے میری کیا کیفیت ہے، اور اس حالت میں مجھ پر رحم کی نظر فرما. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں پس استغفار کیا چیز ہے؟ یہ اس آلے کی مانند ہے جس کی راہ سے طاقت اترتی ہے. تمام راز توحید کا اسی اصول سے وابستہ ہے کہ صفت عصمت کو انسان کی ایک مستقل جائیداد قرار نہ دیا جائے. اس لیے یہ خیال کہ انبیاء بھی صفت عصمت ذاتی جائیداد کے طور پر رکھتے ہیں، یہ باطل خیال ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ صرف یہ کہ صفت عصمت ان کو عطا ہوتی ہے بلکہ اس صفت کی حفاظت کے لیے، اس کے دوام کے لیے، اس کے استقرار کے لیے انبیاء کو مسلسل جد و جہد کرنی پڑتی ہے، ریاستیں کرنی پڑتی ہیں، عبادتیں کرنی پڑتی ہیں. اس لیے انبیاء کا استغفار اپنی مستقبل کی مناسبت سے ہوتا ہے. ان وہ جانتے ہیں کہ صفت عصمت ان کی ذاتی حیثیت کی ذاتی جائیداد نہیں ہے اور ذاتی ملکیت نہیں ہے، پس ان کو خدا کی عطا کو سنبھالنے، اس کی قدر کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اور اس سے ادنا درجے کے جتنے انسان ہیں ان کو جتنی بھی عصمت نصیب ہوتی ہے، کسی کو ایک گناہ سے عصمت نصیب ہوتی ہے، کسی کو دوسرے گناہ سے عصمت نصیب ہوتی ہے، اس کو چاہیے کہ اس کی حفاظت کے لیے بھی وہ اسی طرح کوشش کرے. یہ وہ مضمون ہے جو اس تحریر سے ظاہر ہوتا ہے جسے ہمیں سمجھنا ضروری ہے. عصمت کلی تو انبیاء کا حصہ ہے اور دیگر انسان جتنے ہیں ان کو بھی خدا ہی سے عصمت ملتی ہے. بعض دفعہ پیدائشی عصمت نصیب ہوتی ہے، بعض دفعہ ماحول میں رفتہ رفتہ آزمائشوں کے ذریعے عصمت عطا ہوتی ہے. لیکن جس قسم کی بھی عصمت ہے وہ انبیاء کے علاوہ باقی انسانوں کو جزئی ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بعض گناہوں سے پوری طرح بچنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور استطاعت رکھتے ہیں، ان کو اس بارے میں کوئی خوف نہیں ہوتا. بعض دوسرے گناہوں کے معاملے میں وہ بالکل کمزور ثابت ہوتے ہیں. اس لیے
جب آپ نیکوں کی زندگی کا اپنے گرد و پیش میں مطالعہ کریں گے تو آپ حیران ہوں گے یہ دیکھ کر کہ عصمت کلی کسی کو بھی نصیب نہیں. کوئی اور نہیں تو اپنی زبان کی سختی کی مار کھا جاتا ہے اور نیکی کے تقاضوں کے خلاف وہ بعض دفعہ اس کی زبان میں بدکلامی داخل ہو جاتی ہے. بعض بخشش کے معاملے میں کمی دکھاتے ہیں، بعض اپنے خود پرستی کے بعض کے کئی قسم کے کئی قسم کی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں جن کا تعلق خود پرستی سے ہے، اور وہ ان کی روزمرہ کی زندگی میں مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی رہتی ہے اور ان کو پتہ نہیں ہوتا. تو قسمت کا جو مضمون ہے وہ بھی بہت ہی غور سے سمجھنے کے لائق ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بحیثیت عارف باللہ جو نقطہ بیان کر دیا، جو جان ہے اس مضمون کی، وہ یہ ہے کہ عصمت خدا کی طرف سے نصیب ہوتی ہے اور کسی کی ذاتی جائیداد نہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی عصمت کی حفاظت نہیں کریں گے اور خدا سے مزید عصمت نہیں طلب کریں گے تو جن جگہوں پہ آپ کو عصمت نصیب ہے وہ بھی رفتہ رفتہ نقصان کا شکار ہو سکتی ہے. جس طرح بعض دفعہ طغیانی میں خشک حصوں پر بھی پانی چڑھ جاتا ہے، اسی طرح گناہوں میں بھی بعض دفعہ طغیانی کے دن آتے ہیں، طغیانیوں کے ماحول پیدا ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں کو عصمت نصیب نہ ہو ان کو کوئی کشتی اس سیر سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ پھر فطرت کے ہر حصے پر گناہ کی طغیانی غلبہ پا جاتی ہے. بس عصمت کی حفاظت کے لیے استغفار کی ضرورت ہے. فرمایا تمام راز توحید کا اسی اصول میں. آپ دیکھیے کتنی گہری بات ہے. فرمایا توحید کاملہ کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ خدائی ہے جو نیک ہے، جس طرح حضرت مسیح نے کہا کہ وہی ہے ایک جو نیک ہے اور کوئی نیک نہیں. یہ مراد ہے نیکی سے کہ نیکی اس کے اکیلا نیک ہونے سے یہ مراد ہے کہ کسی اور کی نیکی اس کی ذاتی ملکیت نہیں، خدا ہی کی طرف سے نیکی عطا ہوتی ہے. اور جو توحید کامل کے مضمون کو سمجھ جاتا ہے وہ اپنی عصمت کی طلب خدا سے کرتا ہے اور عصمت مانگنے کے لیے استغفار کی ضرورت ہے. فرمایا اس کے حصول کے لیے محض خدا کو سرچشمہ سمجھا جائے. ذات باری تعالیٰ کو تمثیل کے طور پر دل سے مشابہت ہے جس میں مصفہ خون کا ذخیرہ جمع رہتا ہے، اور انسان کامل کا استغفار ان شرائن اور عروق کی مانند ہے جو دل کے ساتھ پیوستہ ہیں اور خون صافی اس میں سے کھینچتی ہیں اور تمام اعضاء پر تقسیم کرتی ہیں جو خون کی محتاج ہیں. ایک اور عصمت کا مضمون حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا کہ عصمت کو اپنی ہر گناہ کی عصمت کو صاف رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. جس طرح آپ کو بدن کی صفائی کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کے گھر کی صفائی کی ضرورت پڑتی ہے، ہر قسم کی میل اس پر آتی رہتی ہے. اور اس سے زیادہ گہری بات آپ نے بیان فرمائی کہ تمہارے خون کی بھی صفائی کی ضرورت ہے، جو عام لوگوں کو جس کا پتہ بھی نہیں. وہ لوگ جو انسانی جسم کی ماہیت سے باخبر ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہر لحظہ خون گندا ہوتا رہتا ہے اور ہر لحظہ خون کی صفائی کی ضرورت پڑتی ہے. اور دل ہے جو صفا خون کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے اور گندے خون کو صفا خون سے الگ کرنے کے لیے ایک مرکزی مقام رکھتا ہے. فرمایا اس پہلو سے انسانی دل کو خدا تعالیٰ سے ایک مماثلت ہے. بس جب تک خدا کو اپنے دل میں داخل نہیں کرو گے روحانی طور پر تمہارے روحانی خون کی صفائی کا انتظام نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر تم عصمت چاہتے ہو اور وہ سچی عصمت جو خدا سے ملتی ہے تو اپنے دل کو خدا کا دل بناؤ، خدا کی آماجگاہ بنا لو. اور خدا جب دل میں داخل ہوگا تو وہ اسی طرح کام کرے گا روحانی لحاظ سے جس طرح تمہارا جسمانی دل تمہارے جسمانی خون کی صفائی کا کام کرتا ہے. فرمایا استغفار اور توبہ کا یہ مطلب نہیں جو آج کل لوگ سمجھ بیٹھے ہیں استغفر اللہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، جبکہ اس کے معنی بھی کسی کو معلوم نہیں. اسی لیے میں نے پچھلے خطبے کی تمہید میں یہ بات عرض کی تھی
کہ استغفار کے معنی کو سمجھے بغیر، اس کے مفہوم پر اطلاع پائے بغیر آپ جب زبان سے استغفار کہتے ہیں تو ایک نیکی کی طرف میلان کا اظہار تو ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں اس سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا استغفر اللہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے، ان لوگوں کی تو چونکہ یہ مادری زبان تھی اور وہ اس کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھے ہوئے تھے، اس لیے ان کے لیے کوئی مشکل اور الجھن نہیں تھی۔ استغفار کے معنی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ سے اپنے گزشتہ جرائم اور معاصی کی سزا سے حفاظت چاہنا ایک یہ ہے، اور آئندہ گناہوں کے سرزد ہونے سے حفاظت مانگنا۔ استغفار انبیاء بھی کرتے تھے اور عوام بھی، بس یہ ایک اور فرق انبیاء اور عوام کی استغفار کا آپ نے بیان فرما دیا، اور اس پہلو کی طرف ہماری توجہ دلا کر یہ مضمون خوب روشن کر دیا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کثرت سے استغفار فرماتے تھے۔ عام طور پر جو مفسرین اس بحث میں الجھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب عرض کرتے ہیں خدا کے حضور استغفر اللہ ربی من کل ذنب، تو اس کا مطلب کیا یہ بنتا ہے کہ آپ سے گناہ سرزد ہوئے تھے، اور چونکہ غیروں نے بڑے شدید حملے اس راہ سے کیے ہیں، اس لیے اس راہ کو بند کرنے کے لیے وہ ذنب کی تعریف کو نرم کرتے کرتے اتنا نرم کر دیتے ہیں کہ گویا ذنب کا مطلب صرف بشری کمزوریاں ہیں۔ ایک پہلو سے یہ بات درست ہے کہ ذنب کا مطلب بشری کمزوریاں بھی ہیں، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس مضمون کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چسپاں فرمایا تو ان معنوں میں کیا کہ ذنب کی تعریف ہر شخص کے مطابق بدلتی چلی جائے گی۔ ایک عام انسان جو گناہ گار ہے، جب وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب کہتا ہے تو اس کے ذنب میں بہت سے گناہ کبیرہ بھی داخل ہو جاتے ہیں اور شدید قسم کی لغزشیں بھی داخل ہو جاتی ہیں۔ اس کی لغزشیں بھی شدید ہوتی ہیں جو انبیاء کے نقطہ نگاہ سے گناہ کبیرہ شمار کی جا سکتی، مگر ذنب جب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اطلاق پاتا ہے، یعنی ان معنوں میں کہ آپ خدا سے عرض کر رہے ہیں کہ میں اپنے سب گناہوں سے بخشش چاہتا ہوں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لطیف بشری کمزوریاں جو اتنی لطیف ہیں کہ انسان کی نگاہ ان کو پکڑ نہیں سکتی، مگر ایک کامل نبی جب خدا کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو خدا کی نگاہ کے سامنے اپنے آپ کو ننگا محسوس کرتا ہے، اور اس وقت اس روشنی میں اس کو اپنی بعض کمزوریاں دکھائی دیتی۔ یعنی ذنب کا یہ مطلب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استغفار پر صادق آتا ہے۔ لیکن ایک دوسرا مضمون جو حضرت مسیح علیہ السلام نے یہاں کھولا ہے، اس کے بعد اس ذنب کی تعریف کو چھیڑنے کی بھی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ آپ فرماتے ہیں دوسرا پہلو یہ ہے کہ آئندہ گناہوں کے سرزد ہونے سے حفاظت مانگنا۔ استغفار انبیاء بھی کرتے تھے، یہ فوراً اس کے ساتھ کہنا یہ بتا رہا ہے کہ جب انبیاء استغفار کرتے تھے تو ان معنوں میں کیا کرتے تھے کہ وہ آئندہ ہونے والے گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں گناہ کے اثر سے، جس طرح سردی کے مقابل پر کپڑا اوڑھا جاتا ہے یا گرمی کے مقابل پر کپڑا اوڑھا جاتا ہے یا گندگی کے مقابل پر اپنے جسم کو بچانے کے لیے کپڑا اوڑھا جاتا ہے، بس استغفار اس کپڑے کی طرح کام کرتا ہے، کیونکہ استغفار کا مطلب ہے اپنے آپ کو ڈھانپنا، دفاع کرتا ہے آئندہ گناہوں سے۔ تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب فاتوب الیہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا دیگر انبیاء، تو مراد یہ ہے کہ آئندہ ہر قسم کے گناہوں سے ہم بخشش طلب کرتے ہیں۔ بس سابقہ کے متعلق تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذنب ان معنوں میں ہے کہ وہ لطیف بشری کمزوریاں جو انسان کے مقام کے لحاظ سے الگ الگ تعریف پیدا کرتی چلی جاتی ہے، الگ الگ تعریف میں داخل ہوتی چلی جاتی ہے۔
चुनांचे कुरान करीम जब ये फरमाता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, तो उसका ये माने नहीं है कि तू आइंदा गुनाह करता चला जाएगा नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक और खुदा ताला तुझे माफ फरमाता चला जाएगा, बल्कि ये मतलब है कि जिस तरह माजी में खुदा ने तो तेरी गुनाहों से हिफाजत फरमाई है, उसी तरह मुस्तकबिल में भी खुदा तेरी हिफाजत फरमाता चला जाएगा। या माजी की निस्बत से ज्यादा ये कहा जा सकता है कि जिस तरह माजी में बहुत ही लतीफ बशरी कमजोरियां तो उससे जाहिर हुई जिनसे खुदा ने दरगुजर फरमाई, आइंदा भी अगर कभी कोई लतीफ बशरी कमजोरियां तो उससे जाहिर हुई तो खुदा ताला तो उससे बख्शिश का सलूक फरमाएगा। एक और बहुत ही लतीफ माना हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ज़ंब का ये बयान ऐसा बयान फरमाया है जिसका आजकल की साइंसी दरियाफ्तों से ताल्लुक है। एक मौके पर सीरत मेहदी जिल्द स्वयं सफ़ा 15 पर है कि एक दफा हजरत मसीह मौऊद ने अपनी तकरीर में फरमाया, मेरे इल्म में वो तकरीर नहीं कि वो कहाँ इस्तवा हुई है, लेकिन सूरत मादी में हवाला है तो जरूर मलफूजात में या कहीं इसका जिक्र होगा। आपने फरमाया कि ये जो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह पढ़ने का कसरत से हुक्म आया है, इससे मुराद ये है कि इंसानी कमजोरियों और गलतियों की वजह से इंसान को गोया एक ज़ंब यानी दुम लग जाती है जो कि हैवानी उनसर है और ये इंसान के लिए बदनुमा और उसकी खूबसूरती के लिए नामौजून है। इस वास्ते हुक्म है कि इंसान बार बार ये दुआ मांगे और इस्तिग़फ़ार करे ताकि उस हैवानी दुम से बचकर अपनी इंसानी खूबसूरती को कायम रख सके और एक मुकर्रम इंसान बना रहे। जो लोग इर्तिक़ा के मज़मून से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि इर्तिक़ा के नजरिया की तायीद में साइंसदानों ने एक बड़ा अहम सबूत ये पेश किया कि इंसान जब रहम मादिर में मुख्तलिफ शक्लें बदलता है तो उसकी इब्तदाई सब शक्लें जब तक वो इंसानी शक्ल के मुकाम तक नहीं पहुंच जाता हैवानी शक्लों से मुशाबे होती है और यहां तक वो मुशाबत होती है कि एक मौके पर बाकायदा जिस तरह बंदर की दुम निकली होती है, बच्चे की दुम भी आपको दिखाई दे सकती है अगर आप उस वक्त मां का पेट चीर कर देखें। आजकल जो आले निकलाए हैं उनकी रूह से अगर आप एक्सरेज में हाई रेजोल्यूशन के एक्सरेज में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसकी एक वक्त में बच्चे की शक्ल जानवर से इस तरह मुशाबे है कि बाकायदा उसकी दुम निकली हुई है और फिर जब वो तरक्की करता है तो दुम गायब हो जाती है। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये इरफान अता फरमाया कि ज़ंब के उन मानों की तरफ तवज्जो हुई जो ज़ाहिरी माने हैं यानी दुम। ज़ंब का एक ज़ाहिरी माना दुम है, तो आपने इन मानों पर गौर करके इस अजीम नुक्ते को पा लिया। फरमाया कि ज़ंब से मुराद ये है कि इंसान जब भी हैवानी सिफात की तरफ लौटता है तो वो मुकर्रम नहीं रहता। वो कमजोरियां जो खुदा ने झाड़ दी थी उससे या इस लायक बना दिया था कि वो इन हैवानी कमजोरियों से निकलकर एक कामिल और खूबसूरत इंसान के तौर पर जाहिर हो, वो कमजोरियां उसके अंदर उस दुम की तरह जाहिर हो जाती हैं। इसलिए लफ्ज ज़ंब एक दाग के मानों में इस्तेमाल फरमाया है। तो इन मानों में जब खुदा ताला के आरिफ बिल्लाह और मुक़द्दस लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं तो उसकी मुराद ये होती है कि या खुदा हमें हर किस्म की ऐसी बशरी कमजोरियों से अलग रखना जिनके नतीजे में तेरे हुजूर हमें कुछ भी कोई बदज़ीबी नसीब हो। तू जब अपनी आंख से हमें देखे तो उस दुम के आसार को पाले जो दुम हम माजी में छोड़ आए हैं, यानी ऐसा होना चाहिए कि हम उन दुमों को माजी में छोड़ आए और अब हमारे साथ उनका कोई ताल्लुक ना हो। लेकिन जब हम ज़ंब करते हैं तो दोबारा उन दुमों की तरफ मायल हो जाते हैं, वो दोबारा वो दुमें उगनी शुरू हो जाती हैं। तभी जो इंसान बदनसीबी में गुनाहों में बढ़ जाते हैं
ان کے متعلق خدا فرماتا ہے کونوا قردۃ خاسئین، اگر تم نے اصرار کرنا ہے ان گناہوں پر تو پھر تو تمہارے دمیں اگا ہی ہیں اب، اور اس کے نتیجے میں طبی سزا تمہاری یہ ہے کہ تم قردۃ خاسئین کی ادنا حالت کی طرف لوٹ جاؤ۔ اسفل سافلین میں بھی یہی مضمون ہے، قردۃ خاسئین میں بھی یہ مضمون ہے، اور شر من تحت عظیم السماء میں بھی یہی مضمون ہے کہ پھر یہاں ٹھہرتے نہیں ہیں وہ لوگ، بلکہ بد سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ساری حیوانی کمزوریاں جن کو وہ اپنے طویل ماضی کے سفر میں پیچھے چھوڑ آئے تھے وہ دوبارہ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور روحانی لحاظ سے حیوان صفت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ مضمون بہت ہی لمبا ہے، میں نے جیسا کہ کہا تھا کہ میں انشاءاللہ چند نمونے آپ کے سامنے رکھوں گا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عبارتوں کی مدد سے آپ کو یہ مضمون سمجھاؤں گا۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ استغفار کا مضمون اتنا وسیع ہے کہ روحانی لحاظ سے ہی صرف فوائد کا موجب نہیں بلکہ انسانی زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے، اور کثرت استغفار سے آپ کو ہر قسم کے منافع حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں استغفار کو غیر معمولی طور پر پیش نظر رکھا کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق منشی ظفر احمد صاحب روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ استغفار پڑھنے سے گناہ کی تحریک مٹ جاتی ہے اور نیکی کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ اس مقام پر راضی رہیں کہ گناہ بار بار ہو اور بار بار مغفرت کے طالب رہیں، یہ مقام محفوظ یا مقام عصمت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ استغفار کے ذریعے نصیب ہو سکتا ہے کہ گناہ کی تحریک مٹنی شروع ہو جائے اور نیکی کی طرف رغبت ایک فطری جوش کے طور پر پیدا ہونی شروع ہو۔ پھر فرمایا 1906 کی بات ہے، یہ روایت بھی سیرت مہدی میں ہے کہ 1906 کی بات ہے کہ ایک سائل نے جو اپنے آپ کو نوشہرہ ضلع پشاور کا بتاتا تھا اور مہمان خانہ قادیان میں مقیم تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خط لکھا کہ میری مدد کی جائے، مجھ پر قرض آیا ہے۔ آپ نے جواب لکھا کہ قرض کے واسطے ہم دعا کریں گے اور آپ بہت استغفار کریں، اور اس وقت ہمارے پاس 1 روپیہ ہے جو ارسال ہے۔ 1 روپیہ جو کچھ بھی تھا آپ کے پاس وہ آپ نے دے دیا، جانتے تھے کہ اس روپے سے تو اس کے قرضے اتر نہیں سکتے۔ فرمایا کہ یہ میرا سرمایہ سارا یہی تو نہیں میرے پاس تو خدا کے حضور التجاؤں کا سرمایہ ہے، چنانچہ اس سرمایہ سے میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن تم اپنی مدد استغفار کے ذریعے کرو۔ اس سے 2 باتیں سامنے آتی ہیں۔ اول یہ کہ استغفار کے ذریعے قرضوں کے بوجھ اتر سکتے ہیں، اور استغفار کے ذریعے جو غلطیاں سرزد ہوئی ہیں ان کی معافی ہو سکتی ہے۔ یہ قرضوں کے ساتھ ان معنوں میں اس کا تعلق ہے۔ استغفار ایک معنی میں گناہ کے بعد ہوتا ہے، پس قرضے کی مثال ایسی ہی ہے پھر جیسے گناہ سرزد ہو چکا۔ آپ جو روپیہ لے بیٹھے اس کو غلط مصرف میں استعمال کر بیٹھے، ایسی تجارت میں ڈال دیا جہاں سے اس کے واپس آنے کی کوئی امید باقی نہ رہی، چٹی پڑ گئی، کسی لحاظ سے بھی آپ قرضوں میں مبتلا ہو گئے، یہ سابقہ کے گناہ کی طرح ہے۔ اگر سابقہ کی غلطیاں بخشی جا ہی نہیں سکتی تو پھر ایسے شخص کے لیے کوئی امید نہیں، مگر وہ خدا جو گناہ بخشتا ہے اس میں ایک طاقت ہے، اور وہ آپ کی ذاتی مادی کمزوریوں میں اور روزمرہ کے لین دین کی کمزوریوں میں بھی اسی طرح بخشش کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی عظیم الشان مضمون ہے جس سے خدا کی بخشش کا مضمون ثابت ہوتا ہے۔ عیسائی جو یہ کہتے ہیں کہ خدا فی ذات ہی بخشش کی گویا طاقت نہیں رکھتا، اس کا بطلان ہے اس مثال کے ذریعے۔ آپ قرضوں میں مبتلا ہیں، جو غلطیاں پیچھے سرزد ہو گئیں جن تک آپ کی اب رسائی نہیں رہی، جو کچھ ہو چکا، آپ کی اپنی بے وقوفی تھی، کسی دوست نے دھوکہ دے دیا، وہ ایسے حالات ہیں جو ماضی کا حصہ بن گیا، آپ ان کو اب تبدیل نہیں کر سکتے۔ اب سوائے استغفار کے کوئی راستہ نہیں رہتا۔
اس لیے استغفار کے ذریعے جب آپ خدا کے رحم کے اور بخشش کے طالب ہوں گے اور خدا تعالیٰ اس دنیا میں آپ کو ان مالی مشکلات سے نجات بخشے گا تو قطعی طور پر آپ اس بات کا زندہ ثبوت بن جائیں گے کہ اسلامی تعلیم سچی ہے اور عیسائیت نے خدا پر بزدلی کی تھی. بس ان معنوں میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مدد کے طالب کو کہا کہ خدا سے مدد طلب کرو اور خدا سے مدد استغفار کے ذریعے طلب کرو. دوسرا استغفار میں یہ مضمون ہے کہ ان امور میں پر غور ضروری ہے جن کے نتیجے میں آپ نے ٹھوکریں کھائیں، اور آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ کیا غلطیاں ہوئی تھی. یہ تو مناسب طریق نہیں ہے کہ بار بار آپ روپیہ ہاتھ میں پکڑیں اور پھینک دیں جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اور پھر اپنے دوستوں سے مدد مانگتے رہیں ہر وقت یا خدا سے مدد کے طالب رہیں. یہ عادت استغفار کے رجحان کے منافی ہے، استغفار کی سچائی کے منافی ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے وہ دوست اور تعلق والے جو بار بار روپیہ ضائع کرتے ہیں اور پھر آپ کی طرف آپ کے پاس پہنچتے ہیں، شروع میں ان کے لیے دل کے گوشت نرم ہو جاتے ہیں، شروع میں آپ کے دل میں رحم پیدا ہوتے ہیں، آخر آپ ان کی صورتوں سے بیزار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں آیا ہے یہ مصیبت لے کر، اب پھر روپیہ کہیں ضائع کر بیٹھا ہے. چنانچہ ایسے لوگ پہلے اپنی جائیدادیں تباہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد قرض لے کر دوسروں کی جائیدادیں بھی تباہ کرنے لگ جاتے ہیں. ان لوگوں سے لوگ دور بھاگتے ہیں. تو استغفار کا مضمون بتا کر یہ بھی سمجھا دیا کہ تم اپنی غلطیوں کی طرف بھی متوجہ ہو اور معلوم کرو کہ وہ کون سی کمزوریاں ہیں جن کے نتیجے میں تم نے مصیبت کے یہ دن دیکھے. تیسرا اس میں یہ نصیحت بھی فرما دی کہ انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی عادت اچھی نہیں ہے. سائل کو ڈانٹنا تو جائز نہیں ہے، آپ نے ڈانٹا نہیں، لیکن سختی سے بڑے بڑے رہتے ہوئے نرمی کے ساتھ جو بات سمجھائی جا سکتی تھی وہ سب سمجھا دی، اور ایک استغفار کہہ کر یہ تینوں مضمون اس پر کھول دیے، گویا کہ کھولنے کی کوشش فرمائی کہ دیکھو تم انسان کے سامنے جو ہاتھ پھیلاتے ہو، کہاں تک انسان تمہاری حاجت روائی کرے گا. میرے پاس آئے تھے، میرے پاس بھی 1 ہی روپیہ نکلا نا، میں اس سے زیادہ تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں. اور ایسے اور بھی ہوں گے جن کے پاس 1 روپیہ ہوگا مگر وہ 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے اور ان کے لیے جائز ہوگا. ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس لاکھوں ہوں گے تب اس میں سے بھی 1 روپیہ نہیں دیں گے. تو انسانوں کی طرف متوجہ نہ ہو، خدا سے بخشش کی طالب رہو، استغفار کرو اور یقین رکھو کہ استغفار کے نتیجے میں جیسے دنیا میں جیسے روحانی گناہ دھلتے ہیں اس طرح عام دنیاوی لغزشیں بھی دھوئی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل ان پر غالب آ جاتا ہے اور اللہ مغفرت کا سلوک فرماتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے تربیت یافتہ صحابہ استغفار کو کثرت سے مختلف رنگ میں استعمال فرماتے تھے. چنانچہ اس میں ایک ایسی مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو دلچسپی کی وجہ سے میں نے چنی ہے. یہ مطلب نہیں کہ ہر طالب علم اب یہی کام شروع کر دے جس کی جو میں بات کرنے لگا ہوں، مگر میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے توکل کا کیا مقام تھا، اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے جب وہ باتیں سنتے تھے تو کتنے کامل یقین کے ساتھ ان پہ پھر وہ عمل شروع کیا کرتے تھے، اور ان کے لیے کوئی بھی لمٹ نہیں تھی، کوئی بھی حد بندی پھر نہیں رہتی تھی. کوئی نسخہ ملا ہے تو ہر جگہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. چنانچہ ماسٹر عبد الرحمان صاحب میر سنگھ، ہمارے ڈاکٹر نذیر صاحب مرحوم کے والد، بڑے دعا گو صاحب کشف و الہام تھے، اور اس قسم کے چٹکلے ان کی ذات کا حصہ تھے. وہ عموماً اس قسم کی روایتیں انہی کے ساتھ وابستہ ہیں. ان کا اپنا ایک خاص مزاج تھا اور اللہ تعالیٰ کا بھی ان سے اسی مزاج کے مطابق سلوک تھا. چنانچہ ایک دفعہ تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں ماسٹر صاحب کی سپورٹ ایک ایسی جماعت ہوئی جو انگریزی میں بہت کمزور تھی، اور ماسٹر عبد الرحمان صاحب میر سنگھ کو ناز تھا کہ ان کی انگریزی بہت اچھی ہے. اس لیے ان کو اب یہ خطرہ کہ میں استاد بن گیا اس کلاس کا، جو سابقہ میں غلطیاں کر بیٹھے ہیں ان کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے اور بدنامی میری ہوگی. چنانچہ اس کا علاج آپ نے یہ سوچا کہ استغفار کی طرف مائل ہوئے اور کثرت کے ساتھ استغفار شروع کر دی. اب خدا تعالیٰ کا سلوک دیکھیں
کہ استغفار کے نتیجے میں آپ کو خواب میں بتلایا گیا کہ 26ویں اور 30ویں سبق میں سے امتحان ہوگا. اب سابقہ غلطیاں اس طرح تو دھلنی مشکل تھی. اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھے تو کہ بندہ مجھ سے اتنی توقع رکھتا ہے، دوسروں کے گناہوں کی خاطر اپنے آپ معافیاں مانگ رہا ہے. غلطی کلاس نے کی ہے اور ان کا برا حال ہے استغفار کر کے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا پھر یہ علاج ہے کہ 26ویں اور 30ویں سبق میں سے امتحان ہوگا. چنانچہ ماسٹر صاحب نے ان کو طلباء کو کہا وقت نہیں باقی پڑھنے کا، صرف یہ 2 سبق پڑھو اور بالکل باقی باتیں بھول جاؤ، وقت ہی نہیں رہا. چنانچہ انہوں نے خوب رٹے 26ویں اور 25واں اور 26واں سبق خوب رٹا. اور انسپیکٹر صاحب جب تشریف لائے تو انہوں نے انہی 2 سبقوں میں سے سوال کیے اور کسی سبق سے نہیں کیا اور بہت ہی اچھے ریمارکس دیے کہ ایسی اعلیٰ کلاس میں نے کبھی نہیں دیکھی. تو یہ بھی ایک لطیفہ بھی ہے اور اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی حد کوئی نہیں ہے. بعض دفعہ آپ بچوں کی طرح اس سے ناز کریں تو اللہ بھی ناز برداریاں فرماتا ہے اور اسی قسم کا آپ سے پیار اور محبت کا سلوک فرماتا ہے. اس لیے بہت زیادہ ٹینس ہو کر اور بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے استغفار کی بھی ضرورت نہیں، نرمی بھی دل میں پیدا کریں، خدا سے کھیل کھیلیں، خدا سے پیار کی باتیں کریں اور اس کی راہ میں بچ جایا کریں کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم جس طرح ہمیں مانگنا آئے گا ہم تو اس سے مانگتے رہیں گے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ طریق تھا کہ جب کوئی وظیفے کے متعلق پوچھتا تھا کہ وہ وظیفہ بتائیں تو آپ سب سے پہلے استغفار کا ذکر فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے استغفار کیا کریں، سورہ فاتحہ پڑھا کریں، درود شریف پر مداومت اختیار کریں، اسی طرح لاحول اور سبحان اللہ پر مواظبت کریں. اور فرماتے تھے کہ بس ہمارے تو یہی وظائف ہیں. پھر روایت آتی ہے کہ جب کوئی پوچھتا تھا کہ وظیفہ بتائیے تو آپ فرماتے یہ مثلا ایک صاحب نے سوال کیا یا حضرت ہم کون سا وظیفہ پڑھا کریں تو حضور فرماتے کہ الحمدللہ اور درود شریف اور استغفار اور دعا پر مداومت اختیار کرو اور دعا اہدنا الصراط المستقیم کثرت سے پڑھا کرو. بہرحال یہ استغفار کا مضمون اور یہ نئی نئی صبح طلوع ہونے کا مضمون انسان کی زندگی میں ہمیشہ اس کے ساتھ آگے بڑھتا رہتا ہے. اور بعضوں کی زندگی میں جن کو ترقی معکوس ہوتی ہے وہ واپس کی طرف ان کے قدم لوٹنے شروع ہوتے ہیں اور وہ دن بدن روشنی سے اندھیروں میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے توبہ کو ہمیشہ مداومت کے ساتھ پکڑے رہنا ایک باشعور انسان کے لیے ضروری ہے. توبہ کے متعلق قرآن کریم نے مختلف مضامین بیان فرمائے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایسی توبہ کرتے ہیں کہ ان گناہوں کی طرف جن سے متعلق وہ توبہ کر چکے ہوتے ہیں پھر مڑ کر نہیں دیکھتے، خدا پر فرض ہے کہ ان کی توبہ کو قبول کرے. بس یہ وہ سابقون ہیں توبہ میں جن کے متعلق خدا نے یہ حتمی وعدہ دے دیا ہے کہ مجھ پر فرض ہو گیا ہے کہ میں تمہاری توبہ کو قبول کروں اور تمہیں کسی قسم کی کوئی خطرے محسوس کرنے کی ضرورت نہیں. پھر فرمایا ایسے لوگ بھی ہیں جو عمل صالح کو برے اعمال کے ساتھ ملا دیتے ہیں، آج توبہ کی کل ٹوٹ بھی گئی، پھر توبہ کی، پھر استغفار کیا، پھر لغزش ہو گئی. ایسے لوگوں کے ساتھ قطعی مغفرت کا وعدہ تو نہیں، لیکن خدا تعالیٰ صاحب واسع المغفرہ ہے اور وہ چاہے تو ان کے ساتھ مغفرت کا سلوک فرمائے. بس ایسے لوگوں کو جد و جہد کرتے رہنا چاہیے توبہ پر مداومت اختیار کرنے کی اور استغفار کے ذریعے خدا سے بخشش طلب کرنے کی، اور اس مضمون میں وہ صابر ہو جائیں، اس مضمون میں وہ صبر اختیار کریں اور پکڑے رہیں اور پھر خدا سے خیر کی امید رکھیں. پھر ایک تیسرے قسم کے بدنصیب وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اس آیت میں فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ
حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، کہ توبہ ان کے لیے نہیں ہے، یا ان کی توبہ کیا معنی رکھتی ہے جو مسلسل بدیوں میں مبتلا رہتے ہیں یہاں تک کہ موت ان کو آ لیتی ہے۔ اس وقت وہ کہتے ہیں انی تبت الآن، اے خدا اب میں توبہ کرتا ہوں۔ وللذین یموتون وهم کفار، اور نہ ان کے لیے کوئی توبہ ہے جو کامل غفلت کی حالت میں زندگی اس طرح گزار دیتے ہیں کہ موت آتی ہے تو وہ کفار کی حالت، وہ انکار کی حالت میں ہوتے ہیں، کفر کی حالت میں ان پر موت آ جاتی ہے۔ پہلے مضمون میں کمزور بندے خدا کے وہ کمزور بندے ہیں جو ایمان لانے کے باوجود کمزور رہتے ہیں اور توبہ سے غافل رہتے ہیں۔ دوسرے حصے میں وہ لوگ بیان ہوئے ہیں جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ فرمایا ہے ان کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مقرر کر رکھا ہے۔ یہ جو وجہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے لیے توبہ کوئی نہیں، اس کی وجوہات بھی قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا ایک تو یہ کہ پہلی دفعہ انہوں نے موت کو نہیں دیکھا، بار بار خدا نے مختلف زندگی کی حالتوں میں ان کو موت کے قرب کے نمونے چکھائے اور بار بار ان کی توجہ توبہ کی طرف کروائی گئی، اور توجہ کا موقع پانے کے باوجود پھر یہ شدت کے ساتھ اپنی پہلی حالتوں کی طرف لوٹ جاتے رہے۔ چنانچہ فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کہ وہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ان میں سے ہر شخص ایک دفعہ یا دو دفعہ ایسے ابتلاؤں میں ڈالا جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ان کی طبیعت توبہ کی طرف مائل ہو جانی چاہیے، ثم لا یتوبون، اس کے باوجود توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اور کوئی نصیحت نہیں پکڑتے۔ پھر فرمایا جب ان کی حالت دائمی ہو جاتی ہے اور گناہ ان کے زندگی کا جزو لا ینفک بن جاتا ہے، اس وقت ان پر موت آتی ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ پھر ان کی توبہ کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے گناہ میں ایک دائمی حالت اختیار کر چکے ہوتے ہیں، بار بار کے مواقع کے باوجود توبہ کی طرف مائل ہی نہیں ہوتے۔ چنانچہ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ الانعام 28-29۔ کہ کیا تو نہیں جانتا ایسے لوگوں کو، کیا تو نہیں دیکھتا ایسے لوگوں کو؟ اس وقت مطلب یہ ہے کہ ہم تو یہ خبر دے رہے ہیں کہ ایسے لوگ، ان لوگوں پر ایک ایسی حالت آئے گی۔ ہم ولو ترا اذ وقفوا، یعنی مخاطب کا صیغہ ہے، مگر مراد یہ نہیں کہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا مومن دیکھ رہا ہوگا، مراد یہ ہے کہ کیا تم جانتے نہیں ہوگا، خدا تمہیں پہلے ہی آگاہ نہیں فرما چکا ان لوگوں کی ایسی حالت سے جو ان پر آنے والی ہے۔ اذ وقفوا علی النار، کہ جب یہ آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کاش ایسا ہو کہ ہمیں لوٹا دیا جائے اور ہم پھر ہرگز خدا تعالیٰ کی آیات کا، اپنے رب کی آیات کا انکار نہیں کریں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً مومنین میں سے ہوں گے۔ فرمایا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، اس سے پہلے اپنی جو حالتیں وہ چھپائے ہوئے تھے وہ اب ان کے لیے ظاہر کر دی گئی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مومن ہی شمار کر رہے ہوتے تھے، اپنے آپ کو ایمان والوں میں گنا کرتے تھے، آج پردے اٹھنے کا وقت آیا ہے
بس دو قسم کے پردے ہیں. ایک استغفار کا پردہ ہے جو خدا کی طرف سے نازل ہوتا ہے اور وہ ستاری کی چادر میں لپیٹتا ہے. ایک خواب غفلت کا پردہ ہے جو انسان اپنے ارد گرد لپیٹ لیتا ہے اور خود اپنے حال سے پھر بے خبر ہو جاتا ہے. فرمایا آج وہ پردے اٹھنے کا دن آیا ہے, آج تمہاری اصلی حالت تمہیں دکھائی گئی ہے. اور معافی کا سوال اس لیے نہیں کہ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. خدا جانتا ہے کہ اگر ان کو آج بھی لوٹا دیا جائے تو بالکل وہی باتیں پھر دوبارہ کریں گے جو پہلے کرتے آئے تھے. اتنے پکے ہو چکے ہیں اپنی کجروی میں کہ اس راہ کو اب وہ چھوڑ نہیں سکتے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, جھوٹ بول رہے ہیں. بس اس لیے وہ جو آخری توبہ صبح ہے وہ بھی طلوع ہوتی ہے اور کچھ لوگ اس وقت بھی استغفار کرتے ہیں. یعنی وہ صبح جو موت کی صبح ہے, جب ایک نئی زندگی طلوع کرنے والی ہوتی ہے انسان پر, اس وقت بھی انسان کی توجہ استغفار کی طرف مائل ہوتی ہے. بلکہ اس وقت تو بڑے سے بڑے گناہ گار کی توجہ بھی استغفار کی طرف مائل ہو جاتی ہے. فرعون ایک بہت ہی بڑا گناہ گار تھا جو گناہ گاری میں ایک مثال بن گیا ہے ہمیشہ کے لیے. اور گناہ گاری بھی ایسی جس میں بغاوت اور زید اور تعصب اور ظلم اور جبر سب باتیں پائی جاتی تھی. آنکھیں کھول کر خدا سے ٹکر لینے والا, یہ دعوے کرنے والا کہ ہوتا کون ہے خدا, میں بھی ایک اونچی عمارت بنا کر دیکھوں گا تو صحیح کہ وہ کہاں ہے اور کس قسم کی چیز ہے. ایسی باتیں کرنے والا جب موت کو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو اس وقت کہتا ہے کہ میں آمنت برب موسیٰ و ہارون, میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں, یا جن پر بنو اسرائیل ایمان لے ہے اس کی ذات پر ایمان لاتا ہوں. اس کا جواب یہ ہے الان, اب کون سا وقت ہے. بس بالاسحار یستغفرون کا ایک مضمون یہ بھی ہے کہ پھر وہ لوگ جو ساری زندگی ایسی صبحوں سے ناواقف بسر کرتے ہیں جن میں استغفار کی طرف توجہ پیدا ہوا کرتی ہے, وہ بھی اس مضمون سے باہر نہیں رہتے. چنانچہ ایک صبح ان پر ایسی طلوع ہوتی ہے جو ان کی موت کی صبح ہے اور ان کو ایک نئے جہان میں داخل کرنے والی صبح ہے. اس وقت بڑے سے بڑے گناہ گار بھی استغفار پر مجبور ہو جایا کرتا ہے, لیکن چونکہ پہلی صفات سے وہ آ رہی ہیں اس لیے اس وقت ان کے استغفار کا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. بس استغفار میں ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں اس صبح سے پہلے استغفار کی صبح نصیب کر, جن صبحوں میں استغفار کے معنی ہیں, جن صبحوں میں استغفار قبول ہوا کرتے ہیں, اور ہمارے اپنے وجود سے متعلق ہمیں نئی سے نئی شناسائی عطا فرماتا ہے. اپنی کمزوریوں پر خود ہماری نگاہیں زیادہ باریک بینی کے ساتھ پڑھنی شروع ہوں. جو کمزوریاں غیروں کو نظر نہیں آتی وہ ہمیں دکھائی دینے لگیں, یہاں تک کہ ہر روز ہم نئے دعووں کو دور کرنے کے لیے تیرے حضور آنسو بہائیں, نئی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے تجھ سے مدد مانگیں اور تجھ سے طاقت طلب کریں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ رمضان ہمارے لیے استغفار کی نئی صبح لے کر آئے اور دائمی صبح ہمارے لیے چھوڑ جائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر